بھوپال شہر کے تاریخ اقبال میدان میں چل رہے ستیہ گرہ میں مختلف مذہبوں کے رہنما آ کر اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ وہی گزشتہ رات میں ایک ذی وقار عالم دین آصف صاحب نے ستیہ گرہ میں شامل عوام سے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کیا اور کہا کہ ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ استعمال فرمایا زلزلوا زلزالا شدیدا، سخت ترین حالات سے ان کو دوچار کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سنیے۔ بہت ساری پینے کی جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں اس پر ایک جملہ لکھا رہتا ہے شیک ویل بیفور یوز۔ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو ہلانا کہ تو نیچے جو مال مریدہ ہے وہ پورا تحلیل ہو جائے گا اور اس کی اصل جو طاقت ہے، انرجی ہے، وہ تم کو ملے گی۔ تو وہی بات صحابہ کے حالات کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو سخت ہلایا گیا اور ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا۔ پھر صحابہ سے اونچا ایمان نبیوں کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اگر کسی پر آئی ہیں تو وہ نبیوں کی جماعت پر آئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سن لو، پھر اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان یہ بات سن لیں، سرکار نے فرمایا جو نبی کے نقش قدم پر جتنا امثل فالامثل، نبی کے نقش قدم پر اور طریقے پر جتنا ہوگا اس پر بھی اتنے حالات آئیں گے۔ اور پھر سب سے اونچا ایمان، سب سے اونچا ایمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک طرف سرکار کی عمر مبارک 63 سال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی مدت 950 سال اور عمر جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ 1000 سال کی تکلیف، لیکن سرکار کو جو تکلیف 63 سال میں دی گئی اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس قدر ایمان اونچا ہوگا حالات اس قدر سخت ترین آئیں گے۔ یہ حالات اللہ لاتے کیوں ہیں؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان اس لیے لیا جا رہا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تم کتنے سچے مومن ہو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ اوریجنل مومن اور ڈپلیکیٹ مومن کون ہیں، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، مقبول کون ہے، مردود کون ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں۔ یہ چھٹائی کا دور ہے۔ اس وقت جو ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے گا، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین جو اپنے دل میں جتنا مضبوط جمائے گا انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگا۔ میرے رب کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو ایک بات سن لو، جیت تمہاری ہونے والی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جس نے یہ آسمان و زمین بنایا ہے، یہ آسمان اور دنیا کی ہر چیز جس رب نے بنایا ہے اس رب کا فرمان ہے جیت تمہاری ہے۔ لیکن ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم سچے مومن بن جاؤ، صرف زبانی جمع خرچ والے نہیں، جذبات والے نہیں، اعمال والے، اخلاق والے، کردار والے، کیریکٹر والے مومن بن جاؤ تو جیت تمہاری۔ اللہ اصلی اور نقلی کو جانچنا چاہتے ہیں۔ ایک اور سوال سنیے، دیکھیے تھوڑا سا جب گہری بات ہوتی ہے تو ہم لوگ، ہماری طبیعت تھک جاتی ہے۔ گہری بات کو سمجھنا یہ جو ہے فن والوں کا کام ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں ان کو گہری بات سننے میں اور اس کو معلوم کرنے میں ایک لطف آتا ہے۔ تو بہت توجہ سے آگے کی بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، تو پھر اس امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ بہت دھیان سے اس کا جواب سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرتے ہیں اور انصاف کو پروف بھی کرتے ہیں۔ ایک مثال سے میں اپنی بات سمجھاؤں۔ یہاں 3 بچے اور 3 ودیارتھی، 3 اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے پورا سال ایک ٹیچر کے پاس پڑھا ہے۔ ٹیچر کو معلوم ہے کہ تینوں کتنے پانی میں ہیں، کتنی صلاحیت ہے، کتنی قابلیت ہے۔ اب استاد نے سوچا کہ بھائی فائنل ایگزام لینے میں وقت بھی جائے گا، پیسہ بھی جائے گا، یہ تینوں کتنے پانی میں مجھے معلوم ہے۔
تو استاد نے کیا کیا, ایگزام لیے بغیر, ظلم نہیں کیا, انصاف کے ساتھ, تینوں کے بارے میں معلوم ہے. تو ٹیچر نے کیا کیا, ایک کو 90 نمبر 100 میں سے دے دیے, دوسرے کو 100 میں سے 60 دے دیے, تیسرے کو فیل کر دیا. ظلم بالکل نہیں کیا, یہی انصاف تھا. استاد کو پورا معلوم ہے کہ تینوں کتنے پانی میں, تینوں کی قابلیت کتنی, کہ بھائی ایگزام لیں گے, ٹائم پاس ہوگا, وقت جائے گا, پیسہ جائے گا, اپنے کو تو سب کچھ معلوم ہے تینوں کتنے پانی میں, نمبر لگا دیے. اب جس دن ریزلٹ کا وقت آئے گا اس دن 90 نمبر والا بولے گا, ٹیچر اگر آپ میرا امتحان لیتے نا تو میں 99 لا کے بتاتا, آپ نے میرا ایگزام ہی نہیں لیا, آپ نے اچھا نہیں کیا. 60 والا بولے گا, سر ایگزام لیتے تو میں 80 لا کر بتاتا. فیل والا بولے گا, سر یہ کیا ظلم ہے, آپ کم سے کم میرا امتحان تو لیتے, میں پاسنگ مارکس تو ضرور لا کر بتاتا. حالانکہ استاد اور ٹیچر نے ظلم نہیں کیا, وہ صحیح تھا, لیکن ان کو یہ بولنے کا موقع ملا کہ آپ نے میرا امتحان کب لیا, امتحان لیتے تو میں کر کے بتاتا. تو رب العالمین جانتا ہے اصلی مومن کون ہے, نقلی مومن کون ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہماری پکڑ کر دے کہ تم جھوٹے مومن تھے, حالات میں ڈگمگا جاتے تھے, تمہارا ایمان لڑکھڑا جاتا تھا, تو اس وقت ہم بول سکتے تھے, بندے کو یہ کہنے کا چانس مل سکتا تھا کہ یا اللہ آپ نے میرے ایمان کا امتحان ہی زندگی میں نہیں لیا, اگر امتحان لیتے تو میں کامیاب ہو کر بتاتا. تو یہ حالات اللہ رب العزت ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے. اللہ کو معلوم ہے منافق کون ہے, پکا کون ہے, سچا کون ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن قیامت کے دن کوئی آبجیکشن نہ کھڑا کر سکے کہ یا اللہ آپ نے ہمارا امتحان کب لیا. اور دیکھیے, انصاف پسند لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ پرانا دستور ہے. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غزوے کا تذکرہ کیا کہ پرانی ایک عادت یہ رہی ہے جو آج بھی ظالم طاقتیں کرتی ہے, وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم, صحابہ کو ڈرایا. انسانیت دشمن طاقتوں نے ڈرایا اور بہت ڈرایا. کیا ڈرایا کہ تم لوگ مائنورٹی میں ہیں, ہم لوگ میجورٹی میں ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم, تمہارا اپوزیشن, تمہارا مد مقابل بہت بڑی میجورٹی اور بڑی تعداد میں ہے, اب تم لوگ ڈر جاؤ, تمہارا ایسا ہو جائے گا, تمہارا ویسا ہو جائے گا, تم کو دیش چھوڑنا پڑے گا. یہ بہت ڈرایا گیا. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فاخشوہم فاخشوہم, ڈرایا گیا. ہم کو بھی ڈرایا گیا, صحابہ کو بھی ڈرایا گیا. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ, نمونہ اور سیمپل ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کو ڈرایا تو کیا ہوا, اور ہم کو ڈرایا تو ہم کیا کر رہے ہیں, دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. فخشوہم, ان کو بہت ڈرایا گیا. فزادہم ایمانا, جب صحابہ کو ڈرایا گیا تو صحابہ کا ایمان بڑھ گیا. ہم کو ڈرایا گیا تو ہم ڈر گئے, ہم ڈر گئے, دہشت زدہ ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. فزادہم ایمانا, یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں ایک پیغام یہ سن لو, حالات کو اپنے ایمان میں ترقی کا ذریعہ بناؤ. حالات ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ کی ذات سے یقین, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین مضبوط کرنے کا حالات ذریعہ ہوتے ہیں. ہماری دین کی محنتیں چلتی ہیں, ہم بار بار دین کی محنتوں میں ایک جملہ دہراتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہم کتنا بولتے ہیں, مسلمان اس بات کو کتنا بولتا ہے, لیکن میرا سوال قوم سے یہ ہے, میرا سوال آج بھوپال کے لوگوں سے یہ ہے, مسلمانوں سے یہ ہے کہ جب یہ بات ہم بولتے ہیں تو یہ بات پریکٹیکلی لائف میں کیوں نہیں. اس بات پر اب آج کے دور میں عمل کرنے کا وقت آیا ہے کہ کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے, کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے, کوئی ہمیں اس ملک سے نکال نہیں سکتا ہے. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. یہ چپٹی اور چپٹی کے شوربہ, اس کی کیا حقیقت ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
وہ نہ کرو، یہ ناپاک تدبیریں کرتے ہیں، یہ ناپاک سیاست چلاتے ہیں، انسانیت دشمن ہے، یہ ایمان والوں کے مسلمانوں کے دشمن نہیں، یہ انسانیت دشمن ہے، ان کو انسانیت سے نفرت ہے۔ اگر انسانیت سے نفرت نہ ہوتی، اگر انسانیت کی ہمدردی ہوتی تو دہلی میں جو ہوا وہ کبھی نہ ہوتا، دہلی میں جو ہوا وہ کبھی نہ ہوتا۔ اگر صرف اسلام سے یا صرف مسلمانوں سے دشمنی ہوتی تو دہلی کا واقعہ کبھی نہ پیش آتا۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ انسانیت دشمن ہے، یہ صرف مسلمان دشمن نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن سن لو ایک پلاننگ اللہ بھی کر رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس کی پلاننگ کے سامنے سب کی پلاننگ فیل ہے، سب کی تدبیریں فیل ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں۔